اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا توفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير پیچھے جو آیات گزری ہیں آپ نے دیکھا کہ ہر چند کے رسالت اور معاد کا ذکر بھی ان آیات میں آیا ہے، لیکن بنیادی طور سے وہ آیات توحید کے مضمون پر مشتمل ہیں۔ اب یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں یہ اسی توحید کے آفاقی دلائل پر مبنی آیات ہیں۔ توحید کیوں؟ اس کے لیے دلیلیں فراہم کی گئی ہیں ان چیزوں سے جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں چھوٹی چیزوں کو بھی بطور دلیل پیش کیا ہے اور بڑی چیزوں کو بھی، اور یہ دلائل بھی کچھ اس طرح سے بیان ہوئے ہیں کہ توحید کے ان دلائل سے بھی رسالت اور معاد کا اثبات ہو جاتا ہے۔ اب درمیان میں جہاں آیتیں آئیں گی میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ پورا کا پورا مجموعہ آیات جو ابھی تو 103 تک میں نے تلاوت کی ہے، اس سے آگے بھی یہ مجموعہ جائے گا۔ یہ پورا مجموعہ آیات بنیادی طور سے قریش کے لیے تنبیہ ہے، یعنی یہ کہ دلائل تمہارے سامنے توحید کے واضح کیے دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ان دلائل کے بعد بھی تم توحید کے قائل نہ ہوئے تو ایک خاص مدت تک تم کو مہلت ملے گی کھانے بلسنے جینے رہنے کی، اس کے بعد اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے، بچ نہیں سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر
تمہارے مخاطب کی بڑی تعداد تمہاری بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انکار کر کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے تو اپنا بگاڑیں گے۔ اور چونکہ ہم نے تم کو آخری رسول کی حیثیت سے بھیجا ہے، اس لیے آخری رسول ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا یہ پیغام تمہاری زندگی میں دنیا انسانیت تک پہنچ جائے گا، اور ایک اتنا بڑا طبقہ اس کا علم بردار بن جائے گا جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے اس کام کو آگے بڑھاتا رہے۔ اور اگر اب بھی ایسا نہ ہو پاتا تو تم آخری رسول نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انکار کرنے والے خود منہ کی کھائیں گے، اور جو پیغام تم لے کے آئے ہو وہ پیغام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے گا اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آپ آیات ملاحظہ کیجئے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کو ہی معبود مانا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ باقی جن دیویوں دیوتا کو ہم معبود کی حیثیت سے تسلیم کر رہے ہیں، آخر ان کو معبود نہ مانا جائے، اللہ ہی کو معبود مانا جائے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے۔ دلیل یہ دی ہے کہ اللہ ہی ہے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا۔ حب کے معنی دانہ اور نوا کے معنی گٹھلی۔ دانہ بھی بے جان ہوتا ہے اور گٹھلی بھی بے جان ہوتی ہے۔ دانہ بھی سخت ہوتا ہے اور گٹھلی بھی سخت ہوتی ہے، لیکن ان دو بے جان اور سخت چیزوں سے کوپلیں نکل آتی ہیں ان کا سینہ چاک کر کے، اور سب جانتے ہیں کہ کوپل کتنی کمزور ہوتی ہے، انکھوے کتنے کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہ سینہ چاک کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا اور کوئی ہے جو اس طرح کا کام کر سکے؟ اب دیکھیں، الحب کے اندر ایک چھوٹی چیز کو لے لیا اور النوا کے اندر اس سے بڑی چیز کو لے لیا، ہے نا؟ تو چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، اسے ایک دوسری ہیئت دینے اور اس کے استحکام اور مردنی کے باوجود اس کے اندر سے زندگی نمودار کر دینے کی طاقت صرف اللہ کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر تم بھی خالق اللہ ہی کو مانتے ہو۔ تو جب خالق اللہ ہے تو ان کی عبادت کیوں؟ یہ کیا نکالتے ہیں؟ کس مردہ سے زندہ پیدا کرتے ہیں یہ؟ اب اسی اجمال کو کھول دیا آگے والے جملے میں، فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالنے کا مشاہدہ ہر آدمی روز کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب یہی جس حب اور نوا کی بات ہو رہی ہے، ان مردہ دانوں یا گٹھلیوں سے زندگی نمودار ہوتی ہے، اپنے شباب کو جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ زوال کی طرف مائل ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس پہلو کو دیکھیں، جو اجمال ان اللہ فالق الحب والنوا میں تھا،
اس کی تفصیل آ گئی یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی میں، اور اس کی تفصیلیں مزید دیکھنا ہو تو سورہ آل عمران کھولیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 27۔ آیت مل گئی؟ دیکھیے تھوڑا سا اس سے پہلے کی آیت 26 دیکھ لیجئے تو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ بیدک الخیر، خیر کا سرچشمہ تو ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ۔ پھر فرمایا انک علی کل شیء قدیر۔ اب جس قدرت کا بیان ہوا انک علی کل شیء قدیر کہہ کر کے کھول دیا۔ پھر دیکھیے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہ بھی اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو بے حساب جسے چاہتا رزق دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ زندہ اور مردہ اور نکالنا اور مارنا اور اس کے بعد رزق کا بیان بتا رہا ہے کہ الحب والنوا سے اس کا تعلق بہت قریبی اور گہرا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی قدرت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چیلنج دیا، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ جو اتنی ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہم اس کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تم جس شرک کی دعوت دے رہے ہو اس پر اڑے ہوئے ہو، مصر ہو، بتاؤ وہ کیا ہیں، ان کا کیا کام ہے، تمہاری زندگی کے سارے امور و معاملات میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر جو نہ خوشبو میں نہ بدبو میں وہ پھول لے کے ہم کیا کریں گے؟ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ان سے امیدیں ہم کیسے وابستہ رکھ سکتے ہیں؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم گھمائے پھرائے جا رہے ہو؟ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے نا، یہ ایسی واضح حقیقت ہے جس کے انکار کی کوئی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے ان اللہ فالق الحب والنوا کی تفصیل، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اس سے زیادہ تفصیل سورہ آل عمران کی آیت میں آپ نے دیکھ لیا۔ ایک دم ہی تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیجئے، مولوی صاحب ڈھکن کھولنا چاہتے ہیں تو کھول لیجئے۔ دیکھیے سورہ زمر نکالیے، سورہ زمر آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو بہایا زمین کی تہوں میں،
پھر اس کے ذریعے سے وہ نکالتا ہے کھیتیاں جن کے رنگ اور جن کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور پھر وہ مائل با زوال ہو جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے چورا کر دیتا ہے، بھوسا۔ اس میں دلائل کی کمی نہیں ہے، توحید کی دلیل ہی نہیں، دلائل کی کمی نہیں ہے، مگر فائدہ کن کو ملے گا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور واضح دیکھنا چاہتے ہیں اور نمایاں تو کھولیے سورہ حدید آیت نمبر 20۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ کیوں ابو حذیفہ کیا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، نہیں آ رہا ہے؟ بلا لو عاصم صاحب کو۔ آ گیا؟ اب سورہ حدید کی آیت نمبر 20 دیکھیے، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو اور اخروی زندگی دونوں کو نمایاں کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ باوجود کی دلائل تو ہیں توحید کے، مگر رسالت اور معاد کے پہلو بھی نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاد کا پہلو نکلا کہ نہیں؟ تو یہ ہے وہ چیز جسے یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی قرار دیا گیا ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اخراج الحی من المیت کے لیے مضارع کا صیغہ اور اخراج المیت من الحی کے لیے صفت کا صیغہ، لماذا ہکذا؟ ایسا کیوں ہے؟ جی کہنا کیا ہے؟ یعنی صیغہ بدلنے سے یا مشتق بدل دینے سے کیا فائدہ ملا؟ تو کہنا کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یعنی وہ صورتحال بھی واضح کر رہا ہے اور اپنی مستقل صفت اور قدرت کا بیان بھی کر رہا ہے۔ یخرجو نے تصویر حال کا کام دے دیا، آپ دیکھو یہ کام ہو رہا ہے، اور مخرج نے اللہ تعالیٰ کی مستقل قدرت کو ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نکالنے اور مارنے اور زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، ہمیشہ رہے گا۔ ایک ٹکڑے نے تصویر حال کا کام دیا، دوسرے ٹکڑے نے اللہ تعالیٰ کی مستقل صفت کی جانب اشارہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی میں تصویر حال ہے اور دوسری میں ہی قدرت ہے، دونوں میں قدرت اور دونوں میں تصویر حال ہے، لیکن ایک پہلو ایک جملے میں نمایاں کر دیا، دوسرا پہلو دوسرے جملے میں نمایاں کر دیا۔ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی جو آیت دیکھی ہے،
اس میں کل مضارع کا صیغہ ہی استعمال ہوا ہے دونوں کے ساتھ۔ اخراج الحی من المیت و اخراج المیت من الحی دونوں کے لیے مضارع ہی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ وہاں ضرورت تھی تصویر حال کی، دونوں کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کر دیا۔ یہاں ضرورت تھی تصویر حال کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار کی بھی، ایک سے وہ حیثیت نمایاں کر دی، دوسرے سے یہ حیثیت نمایاں کر دی۔ فرمایا آگے کہ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ صبح کو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار کرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بات رات کے پردے کو چاک کر کے دن کو نمودار کرنے کی آئی تو دن اور رات کی طرف ذہن آپ سے آپ منتقل ہو گیا، اور جب بات آ گئی دن اور رات کی تو دن اور رات کے کچھ کاموں کا اور دن اور رات کے آنے کی حکمتوں کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ بات سے بات نکلتی ہے نا کہ نہیں؟ اب فالق الاصباح نے تو یہ بتا دیا کہ یہ رات کو دن میں تبدیل کرنے والا اور شب کے پردے تاریک کو چاک کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ایمانداری سے بتائیں کہ ہمیشہ رات جتنی چھوٹی یا لمبی ہوتی رہتی ہے ایسے ہی ہوتی رہتی، اپنی ضرورت کے لحاظ سے تان کر کے اور لمبی کر دیتے اور اپنی ضرورت کے لحاظ سے اور سمیٹ کر کے چھوٹی کر دیتے، مگر کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو ذرا آگے یا ذرا پیچھے لے جا سکے۔ آج 6 اکتوبر ہے نا، 6 اکتوبر 2020 کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر سورج نکلا ہے اور جتنے بج کر جتنے منٹ پہ سورج ڈوبے گا، یہ 1920 میں بھی ایسے ہی تھا، 192 میں بھی ایسے ہی تھا، 20,000 سال پہلے بھی آج کی تاریخ میں اسی وقت نکلا تھا، اسی وقت ڈوبا تھا، اور کل بھی اسی وقت نکلے گا اور اسی وقت ڈوبے گا۔ یعنی آج کی تاریخ میں جے بجے سورج نکلا ہے اتنے ہی بجے اس تاریخ میں ہمیشہ نکلتا رہے گا۔ اسی بنیاد پر نہ آپ دائمی جنتری بناتے ہیں، ورنہ 1 سال محنت کر کے ایک جنتری بناتے، دوسرے سال بیٹھ کے پھر حساب لگانا پڑتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے بات دانے سے شروع ہوئی، پہنچ گئی گٹھلی پر، گٹھلی سے مردہ اور زندہ کی تمثیل نمایاں کر دی، اور اس سے آگے بڑھے تو رات اور دن کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ آفاقی دلائل میں چھوٹے سے شروع کر کے یہ دلائل بڑھتے بڑھتے بڑے دلائل تک پہنچ گئے۔ اب بات آ گئی رات اور دن کی فالق الاصباح کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں کی حیثیت بھی نمایاں کر دی۔ فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو بنایا سکن۔ سکن کے معنی سکون بخش اور دافع کلفت دونوں معنی ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اگر سکون پا جائے تو بے سکونی دور ہو جاتی ہے، تکان دور ہو جاتی ہے، زحمت مصیبت اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے، سکون آتے ہی تکلیف چلی جاتی ہے۔ تو جب فالق الاصباح کہہ دیا گویا رات سے دن میں لے آئے،
تو دن کی تفصیلات یہاں بیان نہیں کی، کیونکہ اسے بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، میں ابھی مثال میں دیتا ہوں، لیکن فالق الاصباح سے ذہن رات سے دن کی طرف لے آیا، لیکن رات پر تبصرہ ہوا نہیں تھا، تو رات پر تبصرہ کرنے کے لیے جعل اللیل سکنا کہہ دیا۔ سمجھا آپ نے؟ تو گویا رات اور دن یہ دونوں دلیل بن گئے، بس بنے نا۔ اب یہاں تو صرف اتنا سا کہہ کے چھوڑ دیا ہے فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، لیکن سورہ نبا میں آپ پڑھ آئے ہیں، سورہ نبا کھولیے، آیت نمبر 9 سے 11 دیکھیے۔ آیت مل گئی؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ میں نے ابھی بتایا تھا سکن کے دونوں معنی ایک ساتھ ہوتے ہیں، کیا؟ سکون بخش اور مصیبت دور کرنے والا، دافع کلفت۔ اس آیت میں یہ دونوں پہلو نمایاں ہو گئے۔ ہم نے تمہاری نیند کو بنایا سباتا، دافع کلفت۔ آدمی سو لیتا ہے تو بہت ساری مصیبتیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک تو جو ٹینشن اس کو لگا رہتا ہے، نیند آنے کے بعد اس ٹینشن کا کنیکشن کٹ جاتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوا۔ دوسرے، نیند چاہے زیادہ ملے یا کم، اگر مل گئی تو اس سے تکان میں بہت کمی آ جاتی ہے، اور پوری نیند مل گئی تو تکان بالکل دور ہو جاتی ہے۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے اس لیے بنایا ہے کہ یہ رات ہی ہے جو لباس کا کام دیتی ہے، ورنہ سو جانے میں بے لباسی بھی ہوتی ہے، اور بے لباسی کے کئی پہلو ہیں، سب کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، عمر کی جس منزل میں آپ ہیں آپ خوب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنا دیا۔ آپ کے لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ کی بہت ساری چیزوں کو چھپانا اس کا کام ہے، آپ کے جسم کو تحفظ فراہم کرنا اس کا کام ہے۔ یہ رات دونوں کام کرتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنا دیا ہے بٹورنے کے لیے، معاش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، کھانے پینے، رہنے سہنے، آنے جانے کے انتظامات کرنے کے لیے۔ تو یہ رات اور دن ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور ہم نے شمس اور قمر دونوں کے لیے ایک حساب رکھا ہے۔ حساب کیا؟ تم اس رفتار سے چلو گے، تم اس رفتار سے چلو گے، نہ کبھی رفتار کم ہوگی نہ کبھی رفتار زیادہ ہوگی۔ اگر کم زیادہ ہو گئی تب ٹکراؤ کا اندیشہ ہے۔ ممبئی وغیرہ میں ہر 2 منٹ پہ ٹرین چلتی ہے، ہر 2 منٹ پہ ان کی اسپیڈ متعین ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے اسپیڈ ان کو کم زیادہ کرنی پڑتی ہے تو وہ کم زیادہ کرتے ہیں، ورنہ ٹکرا جائیں۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اسپیڈ میں، ہوائی جہاز جو چلتے ہیں فضا میں نا، اب آپ دیکھیں کہ ابھی اسی جگہ سے ایک ہی جگہ اترنے کی ہے جہاز کی اور ایک ہی جگہ نکلنے کی ہے۔ اگر وہ اپنی اسپیڈ برقرار نہ رکھیں اترنے اور چڑھنے کی تو نہ معلوم کتنے جہاز ٹکرا جایا کریں۔ ایک خاص ایریے میں ان کو گردش کر کے تب جانا ہے اپنے سمت میں، اور اسی خاص ایریے میں ان کو گھوم کر کے اترنا بھی ہے۔ اپنے اس حساب کو دونوں یاد رکھتے ہیں ورنہ گڑبڑ ہو جائے۔ دیکھا ہے کبھی سورج چاند کو آپس میں ٹکراتے ہوئے؟
ہوائی جہاز یا تو اپنی اسپیڈ گڑبڑ کر دیتے ہیں یا اپنا ٹریک چھوڑ دیتے ہیں، لڑ جاتے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ جب بات رات اور دن کی آئی تو رات اور دن کی بھی دو بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کر دیا ہے۔ دن کی بہت بڑی نشانی سورج اور رات کی بہت بڑی نشانی چاند۔ بات دلائل کی آئی، نشانیوں کی آئی تو مزید دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیں، دو نشانیاں مزید رکھ دیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شمس و قمر لوگوں کو اپنا حساب صحیح کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں، بہت مدد دیتے ہیں۔ تنخواہ تک آپ کی اسی حساب سے ملتی ہے مولوی صاحب جی، باقی تو چھوڑیے، جانے دیجیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خدائے عزیز و علیم کی تقدیر ہے۔ تقدیر کا اصلی مفہوم ہے پلاننگ۔ پلاننگ، یہ پلاننگ دن رات سورج چاند کی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس کی یہ پلاننگ اتنی زبردست، اتنی مضبوط، اس قدر مستحکم، اس قدر اعلیٰ درجے کی ہے کہ اس پلاننگ کو کوئی آدمی کبھی عیبدار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ اچھا، یہ پلاننگ کرنے والا کون ہے؟ عزیز۔ جو پلان بنائے اسے عملی جامہ پہنانے پر قادر ہے، عزیز ہے وہ۔ سمجھا آپ نے؟ وہ جو پروگرام بنائے اس پروگرام کے مطابق عمل درآمد کر سکتا ہے، وہ عزیز ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس پر عمل درآمد سے روک نہیں سکتی، یہ عزیز بتا رہا ہے۔ اور وہ ایسا پلانر نہیں ہے کہ اس کی پلاننگ میں کبھی کوئی عیب رہ جائے، کوئی جھول ہو نہ۔ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا پلان ہمیں بنانا چاہیے اور اسی پلان سے خیر ہے۔ اس پلان کو چھوڑ دیں گے تو اس میں سے شر نمودار ہو جائے گا، وہ اس کو پتہ ہے۔ اور پلاننگ وہی کر سکتا ہے، اسی کو کرنے کا حق بھی ہے جو پلان بنائے اسے عملی جامہ پہنا سکے، اور جو پلان بنائے سوچ سمجھ کے بنائے، کوشش کرے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ایسا پلانر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ بھی ایک پلان بناتے ہیں، لیکن پلان بنانے کے بعد عمل درآمد میں بڑی دشواری ہوتی ہے، کبھی اس پلان کے مطابق عمل کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے۔ پروگرام بنایا ہے، یہ روڈ شاندار بنانا ہے، ذرا چوڑا کرنا ہے، لیکن روڈ کے کنارے جن کے کھیت ہیں وہ بنانے ہی نہیں دیتے۔ بنایا کیجئے پلان آپ۔ سڑک بڑی ٹیڑھی میڑھی ہے، سیدھی کرنا چاہتے ہیں، سیدھی کرنے ہی نہیں دیتے، بنایا کیجئے آپ پلان۔ تو پلانر کو اگر عزیزیت بھی حاصل ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ اور یہ نہیں کہ ایک پروگرام بناتا ہے، بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یہ تو گڑبڑ ہو گیا، اس کے بجائے یہ کیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ انسانی پلانوں میں یہ صورتحال اکثر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس لیے وہ جو پلان بناتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر بناتا ہے، اس لیے اس پلان میں کہیں سے کوئی جھول نہیں رہتا۔ اب آپ بتائیں یہ سب توحید کے دلائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو سوچے کر ڈالے؟ ہے کوئی؟ دنیا کا کوئی حکمراں، کسی بھی زمانے کا حکمراں؟ تب کیا جوڑ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کا کوئی بھی ہو؟ فرمایا اتنا ہی نہیں، نشانیاں دیکھنے آئے ہو تو بورا بھر نشانیاں ہم دکھائی دیتے ہیں، دیکھو کیا وہی اندازہ ٹھہرانے، پلان اسی کا نام ہے۔ آپ جو کڑیوں سے جوڑتے ہیں، اندازہ اس کو ٹھہرانا، تقدیر اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہاں،
مطلب بنایا ہے، اندازے کے مطلب وہ اندازہ کیا ہے؟ پلان ہی نہ ہوا، بات تو وہیں سے نکلی، اسی کا نام اندازہ ٹھہرانا ہے۔ یعنی اس سے ہٹ کر کے کیا ہے اندازہ ٹھہرانا؟ ہم نے اندازہ کیا تھا کہ یہاں اگر کلاس چلائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا، اب اندازہ یہ ہوا کہ کل اگر چیک کرنا ہے ہمیں کو تو یہاں لانا زیادہ مناسب، چاہے اسی کو آپ تقدیر کہہ دیجئے چاہے اسی کو پلان کہہ دیجئے، بات ہے کوئی چیز وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کے لیے لفظوں کا انتخاب موقع و محل سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور سے معنی یہی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے سے خشک و تر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کام کیا، ستاروں کو آسمان پر سجانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ آسمان میں چپکے ہوئے ہیں کہ اس سے نیچے ہیں کہ بہت نیچے ہیں، جہاں بھی ہوں ہمارے دیکھنے میں وہ اوپر نظر آ رہے ہیں، تو چاہے یہ قمقمے کتنے ہی نیچے کیوں نہ ہوں مگر ہماری نظر میں شامیانے کے قمقمے تو لگ رہے ہیں، ہم کو اتنے ہی سے مطلب ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان ستاروں کو بنایا ہے، اور ان ستاروں سے فائدہ جو ملتا ہے وہ خشک و تر دونوں میں راستہ اور رہنمائی حاصل کرنے کا۔ اب میں خشکی میں رہنمائی حاصل کرنے کی مثال دوں، صرف ایک تارے کو میں لیتا ہوں، پہلو کئی ایک ہیں، کل کی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ رات میں جا رہے ہیں کہیں، پورب جا رہے ہیں کہ پچھم جا رہے ہیں، کیسے پتہ لگائیں گے؟ نئی جگہ ہے بالکل۔ نماز پڑھنی ہے، کدھر رک کر کے نماز پڑھیں گے؟ کوئی بتانے والا نہیں، بولے؟ ہاں جی، قطب تارہ یہی ہے ایک، اس قطب تارے کے گرد 7 تارے گھومتے رہتے ہیں، دیکھا ہے کبھی کہ نہیں؟ نہیں دیکھا ہے؟ ذرا ایک کاغذ دو ہم کو، ہم بتائیں۔ یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے، ایک تارہ یہ ہے اور 2 تارے یہ ہیں، 2 یہ ہیں اور 3 یہ ہیں، یہ 7 تارے ہیں۔ یہ روزانہ آپ کو اسی سائیڈ میں نظر آئیں گے، روزانہ یہ 7 اسی قطب تارے کے گرد ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں رات بھر، ظاہر کہ 24 گھنٹہ گھومتے رہتے ہیں، اس کے گرد گھومتے ہیں سب۔ تو یہ پہنچ تو کبھی یہاں آ جائے گی، 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 یہ جیسی گھومیں گے، گھومتے گھومتے جدھر جائیں گے یہ پہنچ ایسی گھومتی چلی جائے گی، لیکن یہ اپنی جگہ پر موجود ہے آلریڈی، یہی ہے قطب تارہ۔ اب ان 7 تاروں میں سے 2 تارے جو بالکل اوپر ہیں اس چوکھٹے کے ساتھ ملے ہوئے، اس کے سامنے جو روشن تارہ ہے وہ ہے قطب تارہ۔ ہمارے یہاں سے لوگ قبلہ متعین کرنے کے لیے قطب تارے کی مدد لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں انڈیا سے خانہ کعبہ ٹھیک ادھر ہے
کہ قطب تارہ کو اپنے دائیں کیجیے اور آپ اسی کا نشانہ لے کے کھڑے ہو جائیے تو ہمارا قبلہ جو بنتا ہے ہمارے یہاں سے بالکل سیدھے سیدھے قبلہ وہی قرار پاتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کا رخ متعین کرنے کے لیے یا تو قطب نما کا سہارا لوگ لیتے ہیں یا قطب تارے کا۔ وہ تارہ اب کسی دن رات میں ہم کو بلاؤ یا ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم دکھا دیں، بتا دیں، سمجھا دیں۔ آج اندازہ کر لینا، تم لوگ دیکھ لینا، نہ سمجھ میں آئے تو کسی دن ہم رات میں سمجھا دیں گے۔ یہ ہمیشہ اتر رہتا ہے، ہمیشہ اتر رہتا ہے۔ دیکھنا ہو تو ایسے مت دیکھنا، مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جائے تب اندازہ کر لینا، یہ ساتوں تارے اسی کی مدد سے دیکھ لینا۔ پھر 4 گھنٹہ کے بعد ایک بار پھر دیکھ لینا تو یہ جو ساتوں لٹکے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ کھسک کے کہیں اور جا چکے ہوں گے۔ پھر اگر رات میں کبھی استنجا وغیرہ کرنے کے لیے اٹھنا تو ایک بار پھر دیکھ لینا وہ کھسک کے کہیں اور جا چکے ہوں گے، وہ اسی کے گرد گھومتے رہے۔ وہی ہے قطب تارہ، ایک ستارے کی مدد سے رات میں آپ کے لیے قبلہ معلوم کرنا، سمت معلوم کرنا اتنا آسان ہے، چاہے خشکی کا سفر ہو اور چاہے بحری سفر ہو، یہ ستارہ آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک نجم کی بات ہو رہی ہے، نجوم تو چھوڑیے، یہ نجوم اور نہ معلوم کیا کیا مدد دیتے ہیں۔ 3 تارے ایسی ہوتے ہیں، نیچے اوپر 3 تارے نکلتے ہیں۔ کس سیزن میں یہ تارے کہاں ہوں گے یہ متعین ہوتا ہے۔ جب گھڑیاں نہیں لوگوں کے پاس تھیں تو شہری کا ٹائم لوگ اسی تارے سے معلوم کرتے تھے، ایسے یہاں پھر یہاں پھر یہاں 3 روشن تارے ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے کبھی؟ کس دنیا میں رہتے ہو، کیوں سائنس پڑھتے ہو یہ بھی نہیں پتا پاتے۔ چلو آج ہی اس کا بھی تجربہ کر لینا اور ان تینوں تاروں کا بھی، یہ تینوں تارے یہاں ہوں گے یا یہاں ہوں گے یا یہاں ہوں گے یا وہاں ہوں گے یا وہاں ہوں گے، ایسی سیدھ میں کس مہینے میں کس سیزن میں یہ تارے کہاں ہوتے ہیں، ٹائمنگ معلوم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ تارے ہیں۔ ہمارے دادا وغیرہ جب گھڑی وڑی ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی تو وہ نکلتے تھے، وہی تارہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اب 1 گھنٹہ اور بچا ہے، شہری میں کھانا پکنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ 2 مثالیں ہم نے تاروں کی دی ہیں، بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ یہ ستارے چاہے وہ خشکی ہو اور چاہے سمندری زبر، ہر جگہ آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان کو اتنا سیٹ نہ کیا ہوتا کیسے پتہ پاتے آپ، کہاں سے معلوم کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ دیکھیے اگر قوم کے بعد اس کی صفت کے طور پر جمع مذکر کا صیغہ آتا ہے تو وہاں قوم کا ترجمہ قوم کرنے کے بجائے، جماعت کرنے کے بجائے، گروہ کرنے کے بجائے لوگ کرنا چاہیے۔ مولانا محمد فاروق خان صاحب نے ترجمہ کے آداب بیان کیے ہیں، ان کو کبھی پڑھیے تو ترجمہ کے آداب میں یہ تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں کہ اگر کہیں کوئی ایسا لفظ آیا ہے جو قوم کا معنی دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جمع کا صیغہ آیا ہے، اب اگر قوم کی مناسبت سے ترجمہ کریں گے تو اس صیغے کا ترجمہ ایسا ہوگا جو خراب لگے گا۔ مثلا یہی ہے کہ ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے یا جاننا چاہتی ہے۔ اب یعلمون کے ساتھ تی ہے، عجیب سا لگتا ہے نا، اور آپ اسی قوم کو لوگ کہہ دیں تو یعلمون کا ترجمہ بہت اچھا ہے، فرسٹ کلاس ہے۔ ایک جماعت یہاں رہتی ہے اور ایک جماعت کے لوگ یہاں رہتے ہیں، جب آپ کو تی ہے کہا جاتا ہے تو خراب لگتا ہے، رہتے ہیں کہا جاتا ہے تو خراب نہیں لگتا۔ تو ترجمہ میں ذرا ان پہلوؤں کا خیال رکھا کیجئے۔
ترجمہ مناسب ہوگا، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ یہاں فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، فعل ارادہ فعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور فعل کے معنی میں بھی آتا ہے، امکان فعل کے معنی میں بھی آتا ہے، کئی پہلو ہوتے ہیں فعل کے۔ تو جو جاننا چاہیں ان کے لیے تو ہماری یہ آیتیں جو ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں بہت کافی ہیں، لیکن جو جاننا نہ چاہیں تو ان لوگوں کو بتانے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا ہے کہ ہم نے ستاروں کو بنایا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ان کی مدد سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی ہیں، اور بعض پہلوؤں کا ذکر تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ ستاروں کے کیا کیا کام ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیے ہیں، اور کچھ آپ پر چھوڑ دیا تھا کہ آپ پتہ لگا لیجئے۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا تھا، آپ کی سائنس بتا رہی تھی، آپ کا پریکٹیکل بتا رہا تھا، ان میں سے 2 کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سنیے، سورہ ملک کھولیے، بلکہ پہلے سورہ فصلت کھول لیجئے، سورہ فصلت۔ آیت مل گئی؟ آیت نمبر 12، حامی مسجدہ دیکھو نا جلدی سے، آیت نمبر 12 ملی؟ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ہے لکھا؟ ارے میں تم حامی مسجدہ اپنے ہاں دیکھو اپنے قرآن مجید میں نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سمائے دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں سے، اور ان ستاروں کو ہم نے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ اب دیکھیے ستاروں کا ایک اور کام نکل آیا، کیسی حفاظت؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے، سورہ ملک کھولیے۔ یہ بھائی اس کو کیوں مت کرا دیا؟ ہاں شروع کرو۔ سورہ ملک مل گئی، آیت نمبر 5 نکالیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا آلہ بنایا ہے۔ تو گویا عرش الہی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جہاں ہدایات دیتا ہے اس جگہ تک جانے سے روکنا اور اس کی حفاظت ہے نا، اور بہت سارے پہلو ہیں۔ اب آپ تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پہلوؤں کو بیان کر دیا ہے اور بعض کو آپ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے جو فرمایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ فرمایا وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ یہاں بھی فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے۔ یہ انشأکم من نفس واحدۃ کی تفصیل بھی بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ مثلاً کہاں؟ نکاح کا خطبہ بہت سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہے؟ 14 مرتبہ سورہ نساء کھولو، آیت نمبر 1، سورہ نساء آیت نمبر 1۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جان پیدا کی، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کا ایک سمندر وجود میں آ گیا، جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ دیکھ رہے ہیں نا؟ تو انشاؤن کے معنی پروان چڑھانا، آگے بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک نفس کو پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا، اور اس کے بعد یہ انشاء کا ایک پورا نظام قائم کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کوئی کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتے تو نہ معلوم کتنے لوگ یورپ و امریکہ میں بھی لاولد ہیں، ساری ترکیبیں کر چکے ہیں، اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کتنے لوگ ہیں جو لڑکوں پہ لڑکے ہی پاتے چلے جا رہے ہیں، بڑی خواہش ہے کہ کم سے کم کوئی ایک لڑکی پیدا ہو جاتی، نہیں پیدا ہو رہی۔ بعض لوگ ہیں جن کے یہاں صرف لڑکیاں ہیں، بڑی تمنا ہوتی ہے کاش کوئی ایک لڑکا پیدا ہو جاتا، نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ دوائیں، مانع حمل دوائیں استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود حمل ساقط نہیں ہوتا، اور زیادہ اوور ڈوز اگر کرتے ہیں تو لڑکے عیبدار پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے دل و دماغ یا ان کے اعضاء پر منفی اثر پڑ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمہارے بس میں نہیں، یہ سب اللہ کے بس میں ہے۔ اب اس کے بعد جو فرمایا کہ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَعْدَةٌ، تو ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک مستقر ہے، ایک مستودع ہے۔ مستقر سے مراد مستقر جائے استقرار کو کہتے ہیں، جہاں آدمی اطمینان سے رہے وہ مستقر ہوتا ہے۔ اطمینان سے آپ کہاں رہتے ہیں؟ اور دنیا میں تو ہے ہی ہے، جیسے کہاں اپنے گھر میں، روڈ پر، ریلوے اسٹیشن پر، کہاں؟ گھر پہ۔ یہ مستقر سے مراد جہاں آپ کی مستقل رہائش ہے وہ رہائش ہے۔ اور دیکھیے، چاہے جہاں لوگ رہیں، چاہے وہ انڈیا میں رہیں، چاہے باہر کسی ملک میں اپنی فیملی کے ساتھ، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کے پاس رہنے کے لیے سکون و اطمینان کی جگہ ہے۔ ایک مستودع ہے۔ مستودع جانتے ہیں؟ مستودع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز یا سامان لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے بغرض حفاظت۔ اپنی زبان میں آپ اسے اسٹور بولتے ہیں۔ اسٹور سرائے میر میں بہت سارے ہیں جو ہول سیلر ہیں، اپنی دکانوں پر جو سامان رکھتے ہیں، باقی سارا سامان کہاں ہوتا ہے؟ اسٹور میں، مستودع میں۔ عرب دنیا میں آج بھی اس اسٹور کو مستودع ہی کہتے ہیں۔ تو ہر شخص کا ایک مستقر ہے، یہ دنیا کی زندگی جہاں وہ رہتا ہے، اور ایک مستودع ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں جی، ایک تو وہ بھی مستودع ہے جہاں آپ وجود میں آئے تھے، کچھ دنوں کے لیے رکھے گئے تھے، اور اس کے بعد اپنے مستقر میں آنا تھا، یعنی رحم مادر آپ کا مستودع تھا، مستقر نہیں۔ ایک خاص مدت تک بڑی حفاظت کے ساتھ پروگریس کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، وہ مستودع تھا۔ اور دوسرا مستودع اور ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں جہاں لوگ رہتے ہیں، یہ بھی مستودع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستودع کہہ کر کے یہ تاثر دے دیا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم انسان کے جس جسم کو ضائع اور غائب سمجھتے ہو وہ ضائع ہو گیا یا غائب ہو گیا، نہیں، وہ مستودع میں ہے۔ مستودع میں محفوظ رکھنے کے لیے ہی سامان رکھا جاتا ہے۔ تم مٹی میں مل گئے تو مٹی میں محفوظ، ہواؤں میں اڑا دیے گئے تو وہاں محفوظ،
دریا میں بہا دیے گئے تو وہاں بھی محفوظ، جب ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی سارا مادہ اور سارا میٹیریل اکٹھا ہو جائے گا، کہیں گیا نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ مستودع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں رہنے والی زندگی کو جو مستودع قرار دیا ہے، قرآن مجید ہی میں اس کا قرینہ بھی بیان کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 کھولیے۔ فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مستقر ہے۔ اب زمین سے مراد چاہے آپ کا گھر ہو، گاؤں ہو، ضلع ہو، ملک ہو، اور چاہے پوری دنیا ہو، مگر ہے یہی الارض۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مستقر اور مستودع دونوں کا مفہوم ایسے کھول دیا ہے کہ صرف وہ آیت آپ پڑھ لیجئے تو مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ آیت کہاں ہے؟ سورہ ہود کھولیے، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ آیت مل گئی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ دیکھ رہے ہیں؟ دابہ میں تو آپ بھی ہیں کہ نہیں؟ زمین میں مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ دَبًّا دَبًّا فَهِيَ دَابَّةٌ، جو زمین میں زمین سے چپک کے چلتے ہوں وہ سب دابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مستقر بھی رکھا ہے اور مستودع بھی رکھا ہے، کسی کو پتہ ہو نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یعلم مستقرها و مستودعها، ہم سمجھتے ہیں مر گئے، سڑ گئے، مٹی کا حصہ بن گئے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ ہمارے لیے پتہ نہیں کہاں گئے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کہاں ہے پتہ ہے، یعلم، اسے پتہ ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو مر گیا اب دوبارہ اس کو پیدا کرنا اور اس کے اجزاء کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں بات توحید کی چل رہی ہے مگر معاد پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، معاد کا مضمون دیکھ رہے ہیں نا۔ فرمایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں۔ اب دیکھیے تھوڑا سا ایک فرق سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ اس سے پہلی آیت میں لقوم یعلمون آیا ہے اور یہاں آیا ہے لقوم یفقہون۔ یعلمون اور یفقہون میں فرق معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ علم نام ہے عقل اور شعور کے فعل کا۔ عقل اور شعور جو کام کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ علم۔ اور فقہ، دل کے عمل کا نام ہے فقہ۔ کیسے معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ فرمایا سورہ اعراف کھولیے آیت نمبر 179۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے فقہ کا کام نہیں لیتے، سمجھنے بوجھنے کا کام نہیں لیتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فقہ کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے، قلب سے۔ بات سمجھے نا؟ تو دماغ کا کام علم حاصل کرنا اور قلب کا کام ہے فقہ حاصل کرنا۔ اسی لیے علم چاہے جتنا حاصل کر لیجئے، اگر دل گڑبڑ ہے تو وہ علم صحیح رہنمائی کرنے کے بجائے الٹی رہنمائی کرتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مانے طبیب نہیں، پی ایچ ڈی، اتنے پڑھے لکھے آدمی لیکن ہمیشہ زہر افشانی کرتے ہیں، ہمیشہ زہر افشانی کرتے ہیں، کیونکہ پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے، کس سے کیا ہے؟
دماغ سے، دل کی پی ایچ ڈی ہوئی ہی نہیں، تربیت ہوئی ہی نہیں، اس لیے وہ علم اس دل سے جب رابطہ توڑ کے کنارے ہو گیا تو اس نے رہنمائی غلط کر دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مولوی صاحب کہ تعلیم بھی ہونی چاہیے اور تربیت بھی ہونی چاہیے۔ تعلیم دماغ اور عقل کی خوراک ہے، اور تربیت آپ کے دل کی خوراک ہے، اور دونوں کو خوراک ملنی چاہیے ورنہ کام چلے گا نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کی جانب اشارہ کر دیا ہے۔ بات اللہ تعالیٰ کی آفاقی دلائل کی چل رہی ہے نا، تو ایک دلیل اور ملاحظہ فرمائیے، اور یہ دلیل ایسی ہے کہ خود اس کے اندر دلائل کا انبار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ کے علاوہ پانی اور کوئی برسا سکتا ہے؟ مولوی صاحب سوکھا جہاں پڑتا ہے لوگ کیا کر لیتے ہیں بتاؤ؟ خشک سالی دور کر لیتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نازل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نازل نہیں کر سکتا۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے تو اس پانی کے ذریعے سے ہر وہ چیز اگا دیتا ہے جس کے اندر اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نبات کل شیء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس اخوے یا اس کوپل کو وہ خضر بنا دیتا ہے۔ خضر سے مراد اغصاناً خضرا، شاخوں میں، اور شاخوں کو پیڑوں میں اور پودوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ نخرج منہ حبا متراکبا، پھر وہ پودا جو بڑھا، صاحب جو پودا بڑھا وہ یا جو پیڑ بڑھا وہ اس پیڑ اور پودے کے اندر لگاتے ہیں کیا؟ حبا متراکبا، تہ بتہ دانے۔ دھان میں بھی جا کے دیکھائیے گا ابھی، اور یہ انگور میں اور کھجور میں اور کیلے میں، جہاں جی میں آئے گا دیکھ لیجئے گا۔ آم کا سیزن گیا، حبا متراکبا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور اسپیشل ذکر ہو رہا ہے نخل کا، عناب کا، زیتون کا اور رمان کا، اس لیے کہ جو مخاطب اول تھے ان کے یہاں یہ وافر مقدار میں پائے جاتے تھے، تو اسپیشلی اس طرف ان کی توجہ مبذول کرا دی۔ فرمایا کہ کھجوروں میں بھی دیکھو، من طلعها، اس کے گابھے میں، قنوان دانیۃ، خوشے لگے ہوتے ہیں بالکل قریب قریب۔ دیکھ رہے ہیں نا کھجور کے پیڑ میں، دیکھا ہے نا، ایک دم قریب قریب سٹے ہوئے، اتنے گل بھر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انگور کے باغات لگا دیتے ہیں، وہاں بھی دیکھیے خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ایک ہی خوشے میں پچاسوں انگور، سینکڑوں انگور۔ والزیتون، اور زیتون بھی، اور رمان کے معنی ہاں جی انار ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ کم ہوتا ہے کہیں کہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے کے لیے تو اتنا بہت ہے۔ انار دیکھا ہے؟ ایک ڈبے میں اتنا کل بھرا ہوا ہے، اتنا تو دیکھا کہ بھی نہیں دیکھا۔ اور زیتون نہیں دیکھا، یہ بھی ایسی انگور کی طرح سے ایک ہی ڈنٹھل میں اتنے زیتون لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بھائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مشتبہن وغیر متشابہن، اس میں سے کچھ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور کچھ غیر مشابہ بھی ہوتے ہیں۔ انگور سے ملتے جلتے، گیہوں سے ملتے جلتے، گیہوں سے مختلف
کل ہوتے ہیں۔ آج جائیے گا، ابھی چھٹی ہوگی، تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے یہی آپ کی باؤنڈری کے پیچھے دھان لگے ہوئے ہیں 3 کھیتوں میں، 2 کھیتوں میں ادھر اور ادھر کے کھیتوں میں جو دھان ہے، دھان کے اوپر کانٹے نہیں ہیں، وہ ہوتا ہے نا دھان کا جو کانٹا، لیکن بیچ والے کھیت میں تمام بالیوں پر کانٹے وہ پتلے پتلے جو ہوتے ہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو مشتبہن دیکھنا ہو تو وہ بھی دیکھ لیجئے، غیر متشابہن دیکھنا ہو تو وہ بھی دیکھ لیجئے، یہیں ایک ہی جگہ پر۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جیسے کے لیے مشتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور ایک دوسرے سے مختلف کے لیے متشابہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ یا تو مشتبہن غیر مشتبہن ہونا چاہیے یا متشابہن غیر متشابہن ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اشتباہ میں اصل میں ایسا گھل مل جانا ہے کہ اس کو اس سے الگ نہیں سمجھا جاتا، وہ مشتبہ ہوتا ہے۔ جیسے دھان کا دھان ہونا، یہ دھان ہونا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کل کے ساتھ یہ صفت ملی ہوئی ہے ایسی کہ اسے الگ نہیں کر سکتے، جبکہ تشابہ میں اس طرح کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس جیسا ہونا بھی کافی ہے۔ جیسے اب دھان ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، تنا اس کو بولتے ہیں، یہاں تو کہیں ہوتا نہیں، ہاں یہاں بھی ہوتا ہے، جہاں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں تالاب یا بہت زیادہ پانی لگا ہوتا ہے، یہاں آپ دیکھیں گے تو جہاں دھان بویا گیا نہیں وہاں ایک قدرتی دھان ٹائپ کے پودے اگ جاتے ہیں۔ یہ متشابہ ہیں، مشابہ نہیں، مشتبہ نہیں ہیں، دھان دھان کی طرح، لیکن وہ دھان کی طرح دھان جیسا ہے تھوڑا اس سے مختلف، تو اس کے لیے تشابہ کا لفظ زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ فرمایا انظروا الی ثمرہ، اب اگر اللہ کی قدرت دیکھنی ہے مولوی صاحب تو اس کے پھلوں کو دیکھو، اذا اثمر، جب یہ پیڑ یا پودے پھل لائیں تب اللہ تعالیٰ نے اپنے جس قدرت کا اظہار کیا ہے اس قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت دیکھیے جب یہ پیڑ یا پودے پھل لائیں۔ جی جی بے شک وہ پہلو بھی ہے، مثلا مثال کے طور پر لذت ہی ہے نا، تو اب یہ لذت ایک صفت ہے، اس میں دونوں میں ہے مگر دیکھنے میں فرق ہے، یہ پہلو بھی ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ وَيَنْعِهِ، یہ وَنْعِهِ اصل میں ہے، وَيَنْعِهِ کے بعد اِذَا أَيْنَعَ محذوف ہے، دیکھو اس وقت جب یہ اس کے پھلوں کی طرف جب یہ درخت یا پودے پھل لائیں اور اس کے خوشوں کی طرف جب وہ خوشے نمودار ہوں، تو اب چونکہ اِلیٰ ثمرہ کے بعد اِذَا أَثْمَرَ آ گیا تھا، اس لیے وَيَنْعِهِ کے بعد اِذَا أَيْنَعَ نہیں بیان کیا کہ اسی پر قیاس تو آپ کر ہی لیں گے، عربی ہفتم کے طالب علم اتنے ذہین و تیز تو ہوتے ہی ہیں۔ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہوں، یہاں بھی فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، اور جو ایمان ہی نہ لانا چاہتا ہو ان کو یہ چیزیں نشانی نہیں معلوم ہوتی۔ نشانی کن کو لگتی ہیں؟ جو نشانی کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دینے کے بعد تھوڑا سا آپ کی عقل کو مہمیز کیا ہے اور تھوڑا اب اس کو حرکت میں لانے کی دعوت دی۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے ان جنوں کو بھی پیدا کیا ہے، تو گویا جیسے یہ مخلوق ویسے جنات بھی مخلوق، خالق کے ساتھ کیسے مل جائیں گے؟ خالق کی کیٹیگری کے کیسے ہو جائیں گے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، انہوں نے
ایجاد کر لیے ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں، یہود اور نصارہ نے بیٹے اور کفار و مشرکین نے اللہ کی بیٹیاں بنا لی ہیں۔ خرقن کہتے ہیں گڑھنے کو، ہے نہیں، گڑھ کے انہوں نے ایسا بنا دیا ہے۔ بغیر علم، کسی علم کے بغیر، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی بنیاد ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی جو صفات یہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت اعلیٰ اور بالا اور بہت بلند ہے۔ میں سبحانہ کے سلسلے میں بتا چکا ہوں کہ تسبیح کے لفظ میں اصلی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعلان و اظہار کرنا اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز اور سرفکندگی کا اظہار کرنا اور اعتراف کرنا۔ سمجھا آپ نے؟ تو اللہ سبحانہ کا مطلب اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، کہاں اللہ اور کہاں یہ اس کے ساتھ زبردستی جن کے جوڑ لگائے گئے ہیں، وہ فرش مخمل میں ٹاٹ کا یہ پیوند کیسے لگ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھائی مخلوق کے ساتھ تو جوڑ رکھتی ہے، خالق کے ساتھ اس کا جوڑ کیسے بن جائے گا؟ ختم ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے۔ بدیع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بدیع موجد، یعنی آسمان تھے نہیں، اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے پہلی بار پیدا کیا، وہی ماڈل ہے۔ اب اس ماڈل کا کوئی بنا سکتا ہو تو بنا دے۔ یہ کیا آپ نے بنایا ہے ماڈل؟ کئی سال چلتا ہے؟ یہ اسی ماڈل کی نقل ہے، کئی سال چلتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 10,000 سال، 50,000 سال، ہمیشہ چلے گا؟ تب کیا بنایا ماڈل؟ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے۔ آپ بھی فرش بناتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرش بنائی ہے مولوی صاحب، جیسی بنائی ہے ویسی یہ فرش بنی ہوئی ہے۔ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، بھلا بتاؤ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ بغیر بیوی کی اولاد کیسے؟ کسی بھی مرد کی اولاد اس کی بیوی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ تو جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اس کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ چاہے نرینہ اولاد ہو چاہے مادینہ اولاد ہو۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یعنی جن کو تم معبود بناتے ہو، جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کی حقیقت اور حیثیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، اس لیے اس پر بھروسہ کرو، اپنے جی سے مت بھڑاؤ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور جن کو تم نے رب بنا رکھا ہے بتاؤ تو ان کی کارکردگی گناؤ تو؟ ہم نے تو گنا دیا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ معبود ہونے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی میں پائی ہی نہیں جاتی۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، فاعبدوہ، اس لیے عبادت اسی کی کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب عبادت کا لفظ تنہا آتا ہے تو موقع و محل سے متعین ہوتا ہے کہ وہ محض عبادت کے معنی میں ہے یا عبادت اور اطاعت دونوں معنی میں ہے۔ قرینہ دلیل ہے کہ عبادت اور اطاعت دونوں معنی میں، اللہ ہی کی عبادت بھی ہونی چاہیے اور اسی کے احکام پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ وکیل کے معنی انچارج، ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ ہی انچارج و ذمہ دار ہے، بس آپ کا کیس لڑنے والا، مقدمات کا فیصلہ کرنے والا، حقائق بیان کرنے والا، اور کیسے پیش کیا جائے اس کو بیان کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔
اسی لیے اس کے معنی کارساز کے لیے جاتے ہیں۔ تمہارا کام بنانے والا، مسئلے کو حل کرنے والا اللہ تعالیٰ کوئی اور نہیں۔ اب یہ آخری آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ نگاہوں سے مراد تمہاری نگاہیں، تم اگر اللہ کو دیکھنا چاہو تو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت کس نے دیکھنا چاہا تھا؟ حضرت سوچ کے بولیے گا، کون دیکھنا چاہتا تھا؟ ارے ہے یقین، حضرت موسیٰ نے دیکھنا چاہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ارے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذرا کہا نہیں دیکھ پاؤ گے، ارے اللہ ذرا سا دکھا دے۔ کہا اچھا، دکھانے سے پہلے جسے تم دیکھنا چاہتے ہو وہ ہلکا سا فوکس اس پہاڑ پہ ڈالتا ہے، اگر یہ پہاڑ جھیل جائے تب تم کو دکھاؤں گا، اور یہ پہاڑ نہ جھیل سکے تو تم کیا جھیل پاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ایک ہلکا سا فوکس پہاڑ پہ مارا، دھماکے سے پہاڑ اڑ گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بھی چندیا کے الٹ گئے، کان پکڑ لیا اللہ میں، اب نہیں دیکھیں گے۔ نہیں دیکھ سکتے نا، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی۔ تمہارے اس بلب میں اتنا پاور ہی نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکے۔ 3000 کا وولٹیج تمہارے یہ بلب نہیں جھیل پاتے، اور جس کے وولٹیج کی کوئی حد ہی نہیں، اس کو کیسے جھیلیں گے؟ کل بلب فیوز ہو جائیں گے سب کے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہاں وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تمہاری نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں، کس کو دیکھ رہی ہیں، کس نیت سے دیکھ رہی ہیں، کیا مقصد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب کی نگاہوں سے بچا کے ہم دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نگاہ کہاں ہے۔ تو اللہ کی نگاہ میں ہونے کی وجہ سے اپنی نگاہوں کے غلط استعمال سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کے اس ٹکڑے کی اتنی عمدہ شرح کی ہے، حدیث رسول اتنی عمدہ تشریح ہے کہ اس سے عمدہ تشریح کر پانا بہت مشکل ہے، اور شاید کوئی کر سکے۔ فرمایا ہے اللہ کے رسول نے کہ اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کرو تو ایسے یہ سوچ کر کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر نہیں تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ کم از کم یہ تصور رہے۔ تم کہو گے مجھے نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھ جپاٹ ہو گئی، دل کی آنکھ، عقل کی آنکھ تو جانے دو، مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے۔ لطیف کے معنی لطیف باریک بھی کا مطلب ذرا دیہاتی میں سمجھاؤ، ہندی میں یہ آسان اردو میں اتنا ہی گاڑھی اردو بول دی۔ باریک بھی کا کیا مطلب؟ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو بھی وہ دیکھنے والا ہے۔ آپ کی نگاہ میں وہ کوئی خاص اہمیت کی حامل چیزیں نہیں ہیں، مگر اللہ کی نظر میں وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے کسی کے کرتا میں پیچھے سے دھاگا باندھ دیا ہے، آپ کے نزدیک یہ محض دل لگی ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ بھی اظہار آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیتا ہے۔ یہ ہے لطیف کا معنی۔ یہ تھوڑے کہ ذرات کریت کے دیکھتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جو اعمال اور جو کردار تمہاری نگاہ میں بہت معمولی ناقابل اہمیت ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بھی کافی اہم ہے، اور وہ ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتا ہے، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اب آپ کی ایک دوسرے کی مسکراہٹ اور ایکٹیویٹی سے جو یہ لگا کہ اب بند کرنے کے موڈ میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ الخبیر، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ محض تمہارے ظاہر کو دیکھ کر وہ کوئی فیصلہ لے لے گا، وہ تمہارے باطن کی بھی خبر رکھتا ہے، اس لیے ظاہر اور باطن دونوں کو سامنے رکھ کر کے تمہارے بارے میں کوئی رائے قائم کرے گا۔
بات سمجھے نا؟ تو چیپٹر تو ختم نہیں ہوا مگر سرامیر اسٹیشن آ گیا ہے. اب جنکشن پہ تو پہنچو گے بعد میں، والے یہیں گفتگو بند کرتے ہیں. ہاں ہاں، اصل میں آپ نے دیکھا ہی نہیں تو بڑی پریشانی تو یہ ہے نا. آج دیکھیں آم کے پیڑ ہیں، آپ کے پیڑ، آپ ایک پیڑ لگا لیتے ہیں گھر بھر کے کھانے کے لیے بہت ہے. آپ اس کے کیا نام ہے زیتون کا ایک پیڑ لگا لیں آپ کے گھر بھر کے لیے کافی ہے. کھجور کا ایک پیڑ لگا لیں آپ کے لیے کافی ہے. اکیلے انگور کا اگر ایک پیڑ آپ لگائیں تو انگور سے فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی پانا بہت مشکل ہے. اور عام طور سے یہ انگور کی بیلیں وغیرہ نا، یہ اکیلے نہیں پنپتی، یہ اپنے جوڑے کے ساتھ ہی اپنی زندگی باقی رکھ پاتی ہیں، نہیں تو نہیں. تو جن بیلوں کا تنہا کوئی تصور نہ ہو، اسلام میں بھی ایک بیل تھی کبھی پھل نہیں آیا پرانی بورڈنگ میں. یہ اکیلے رہ ہی نہیں سکتے بیچارے، تب ان کے لیے جنات نہیں لائیں گے تو کیسے بات بنے گی. اور جو اکیلے رہ لیتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے. جی